الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضی اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محترم، تحریک حی علی الفلاح کے ماہانہ اصلاحی تربیتی پروگرام میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مفہوم جہاد۔ جہاد کا لفظ عام بولا جاتا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے اور کن حالات میں جہاد فرض ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کیا غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو جہاد کا لفظ عربی زبان کے لفظ جوہد سے نکلا ہے۔ آپ میں سے اکثر بندے جانتے ہیں، ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں جد و جہد، کوشش کرنا، اسی سے باب مفاعلہ جہاد اور مجاہدہ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے سراسر سر تا پا کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا۔ تو جہاد کا لغوی معنی ہے بھرپور کوشش کرنا، اور اسلامی شریعت میں جہاد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ماننے کے بعد، یوں کہہ لیں اسلام کا یہ اعتقاد رکھنا کہ اسلام دین حق ہے، اس کے بعد اس کلمہ حق کو باقی رکھنا، اس کو پھیلانا، اس کو سربلند رکھنے کے لیے ہر سطح پر محنت و کوشش کا نام جہاد ہے۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اللہ کے کلمے کو سربلند رکھنے کے لیے کوشش کرنا۔ اس کوشش میں ہر چیز آ جاتی ہے جو نیکی کو پھیلانے کے لیے محنت، کوشش، اس راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں انہیں دور کرنا، اور جو مصائب پریشانیاں آتی ہیں انہیں برداشت کرنا، اور پھر اس کو سربلند کرنے کے لیے آخری نقطہ تک جانا۔ یہ ہے بنیادی طور پر جہاد کی تعریف۔ یعنی مختصر الفاظ میں کلمہ حق کو، اسلام کو ماننے کے بعد باقی رکھنا، پھیلانا، اور اس کو سربلند کرنے کے لیے ہر طرح کی کاوش اور محنت کا نام جہاد ہے۔ اب ہم نے جب جہاد کرنا ہے تو مد مقابل کے اعتبار سے جہاد کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں، جب آپ کلمہ حق کہیں گے تو اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ اللہ نے یہ زندگی امتحان بنائی ہے، اسی لیے رکاوٹیں، مشکلات اور یہ چیزیں بھی پیش آتی ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان اسلام کیا تو کتنی رکاوٹیں، کتنی پریشانیاں، کتنے مصائب سے گزرنا پڑا۔ اس سلسلہ میں جس بھی سطح کی کوئی کوشش ہے کلمہ حق کو سربلند کرنے کے لیے، خواہ اس کا تعلق مشقت،
اور مشقت پر صبر کرنا، تکالیف جھیلنا، ایون کہ اس کے اندر بندے کی جان بھی جائے تو وہ کاوش کرنا، یہ ساری چیزیں جہاد ہیں۔ تو گویا نیکی کو سر بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ اب نیکی کرنے میں یا حق بات کرنے میں یا اسلام پر عمل کرنے میں ہمارے تین دشمن ہیں، تین رکاوٹیں ہیں۔ ایک مد مقابل ہمارے اندر موجود ہے جس کا نام ہے نفس۔ ایک اسی نفس کی پیچھے پاور دینے والی ایک ہمارا دشمن ہے، اس کا نام ہے شیطان۔ اور ایک باطل عقائد کے حامل لوگ، وہ ہمارے سامنے رکاوٹ ہیں، یعنی کفار۔ اب یہ ہمارے مد مقابل ہیں، اسی لیے جہاد کی لغوی تعریف حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لغت کی تعریفوں کے حوالے سے کی ہے، استفراغ الوسع فی مدافعۃ العدو، دشمن کی مدافعت، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری توانائیاں لگا دینے کا نام جہاد ہے۔ مد مقابل کو ہر سطح پر روکنا، ہر سطح پر اس کا مقابلہ کرنا اور اس کی رکاوٹوں کو دور کر کے کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے ہر سطح پر جو محنت کریں گے یا جو ہم۔ ایک اور بات جہاد میں سامنے رکھیں کہ جہاد کے سلسلہ میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جہاد ڈھیلی ڈھالی کسی سستی پر مبنی کوشش کا نام نہیں، بلکہ جہاد پوری توانائیاں لگا دینے کا نام ہے، یعنی بھرپور کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہاں پر آپ نے جب مفہوم سمجھ لیا، دوبارہ سمجھ لیں، کلمہ حق اور خیر کو سر بلند اور باقی رکھنے کے لیے ہر سطح کی کوشش، کاوش اور محنت کا نام جہاد ہے۔ اب ایک غلط مفہوم جہاد کا مشہور کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے تلوار یا ان ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا۔ اسے عمومی زبان میں جہاد کہا جاتا ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھو جی اسلام میں جہاد ہے، جہاد لڑائی کا نام ہے، اب لڑنا بھرنا اسلام کا شیوا ہے، اور یہ دین دہشت گرد دین ہے، دوسرے لوگوں کو دباتا ہے اور جنگ کے ذریعے اپنی بات منواتا ہے۔ یہ مفہوم مستشرقین اور اسلام کے دشمنوں نے اس لفظ کو اس معنی میں مشہور کیا، ورنہ یاد رکھیں جہاد کا لغوی معنی ہے حق کو باقی و سر بلند رکھنے کے لیے ہر سطح پر کوشش کرنا۔ اسی کوشش کا ایک حصہ ہے جس حصے کا نام ہے قتال۔ ہر حال میں قتال نہیں ہوتا، ہر حال میں لڑائی اور جنگ نہیں ہوتی، لہذا جہاد کو صرف جنگ، صرف لڑائی اور قتل و غارت اور قتال کا نام دینا، یہ اس مفہوم کے بارے میں ناانصافی ہے، اور یہ غیر مسلم قوتوں کی سازش ہے جس کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ویسے بنیادی طور پر تو گویا قتال، لڑائی، یہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ سارا قتال وہ جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا ایک ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ قتال نہیں ہے۔ ایک ہے شیطانی وسوسوں اور شیطانی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا، وہ بھی قتال نہیں ہے۔ ہاں، ظاہری دشمن کافر یا منافق قومیں جو اسلام کا راستہ روکیں، ان سے جب ہمارا پالا پڑے گا تو وہاں بھی پہلی مرتبہ کہیں بھی قتال کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے جب کوئی بھی گروہ قتال کے لیے بھی بھیجا تو تین باتیں کی۔ پہلی بات فرمایا ان پر اسلام پیش کرو، اسلموا تسلموا، اسلام
اسلام لاؤ، سلامتی پا جاؤ گے۔ دوسرا سٹیپ، اگر وہ قوم اسلام قبول نہیں کرتی، اس صورت میں پھر انہیں یہ آپشن دیا جائے کہ تم اسلامی حکومت کا حصہ بن کر رہو، تم ہمیں جزیہ دو، ہم اس کے مقابلے میں تمہاری جان، تمہارے مذہب اور تمہارے دیگر حقوق انسانی کا پاس کریں گے۔ اور یہ بات ہر قوم میں، ہر دور میں ایک اصول کی بات رہی ہے، یہ بھی کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں باتیں وہ نہ مانیں اور پھر اسلام کا راستہ روکے تو پھر قتال کا مرحلہ انتہائی بعد میں آتا ہے۔ اب صرف جہاد قتال کو ہی کہنا اور یہ اسلام پر بلیم ہے اور اس کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں کو اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ تو اس لیے جہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو باقی رکھنا۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے جہاد کا لفظ بیٹھنے کے مقابلے میں استعمال کیا۔ آیت سنیے، اللہ کریم فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، نہیں ہیں برابر مومنوں میں سے وہ لوگ جنہیں کوئی مجبوری نہیں اور پھر وہ بیٹھ رہے ہیں، یعنی جو جہاد پر نہ جائیں اور بیٹھ رہے ہیں، سستی کریں، وہ لوگ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ تو اگر آپ کمپیریٹیولی یہاں معنی سمجھیں تو مجاہدون کے مقابلے میں قائدون آیا، بیٹھ جانے والے، بیٹھ رہنے والے۔ تو گویا پتہ چلا کہ جہاد تو بیٹھنے کے خلاف، سستی کے خلاف، امور دین میں کوتاہی کے مقابلے میں جہاد ہے۔ گویا جہاد کاوش کا نام ہے، محنت کا نام ہے، اور جہاد کے مقابلے میں بیٹھ جانا، اسلام کی حفاظت سے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا اور کوشش نہ کرنا، یہ جہاد کے مقابلے میں ہے۔ اس سے گویا پتہ چلا کہ جہاد کا بنیادی مفہوم کوشش کرنا، محنت کرنا اور اسلام کے لیے چست رہنا اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ یہ میں نے بنیادی طور پر بات عرض کی۔ اس لیے دوبارہ سمجھ لیں کہ جہاد اور قتال ہم معنی نہیں ہے۔ جہاد ایک اوپن مفہوم ہے، ایک وسیع مفہوم ہے جس کے اندر ہر کاوش آتی ہے، لیکن اسی کاوش کی ایک سٹیپ قتال میں آتا ہے کہ جب مد مقابل جارحیت کرے، جیسے آج بھارت نے جارحیت کی یا جیسے اسرائیل جارحیت کر رہا ہے، اس صورت میں مسلمانوں پر جہاد کرنے کا مرحلہ لازم قرار دیا گیا، اور وہ بھی اپنے دفاع یا اسلام کے دفاع کے لیے۔ تو یہ کوئی جارحانہ کاروائی نہیں ہے جہاد، بلکہ خاص حالات میں جہاد کی اجازت ہے۔ یہاں پر ایک سوال آج کل ینگ جنریشن کے ذہن میں جنم لے رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب اسرائیل اتنے مظالم ڈھا رہا ہے مسلمانوں پر اور لگاتار وہ کر رہا ہے، تو ہمیں کیا جہاد پر وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ یا جیسے آج کل بھارت نے جارحیت کی، تو کیا عام عوام کو بھی نکل کر جہاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ بعض لوگ ایسی دھڑا بندی جائز سمجھتے ہیں کہ چند جوانوں کو جمع کر کے اکسا کر جہاد کا نام لے کر انہیں اس سطح کی کاوش محنت کرنا۔ میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا جب افغانستان پر امریکہ نے اٹیک کیا، اس وقت بہت سے لوگ یہاں سے خالی یا ایک آدھ بندوق یا کوئی تھوڑا بہت اسلحہ لے کر افغانستان جنگ کے لیے گئے۔ تو یہ اسلام کا مدعا نہیں ہے، لہٰذا جب ایسی صورت بن جائے، جب کفار واضح جارحیت کریں اور ان کی جارحیت کو روکنے کے لیے جہاد فرض ہے، لیکن عوام پر فرض نہیں، جہاد حکومت پر فرض ہے۔ حکومتوں کو چاہیے، اسلامی حکومتوں کو، کہ وہ ظلم کا دروازہ مسلمانوں پر یعنی ظلم کی کاروائیاں روکنے کے لیے حکومتیں جہاد کریں۔ آج بھی جیسے حالات پاکستان میں ہیں یا اسرائیل میں ہیں، عوام پر اب آپ خود سوچیں، وہاں تو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، وہاں تو
ایٹم بم بعض اوقات چلائے جاتے ہیں، تو خالی ہاتھ ایسے حالات میں ویسے بھی جانا عقل کے مطابق کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور اسلام کا کوئی بھی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اب بموں کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے خالی ہاتھ لوگوں کا سفرا ہونا اور اس طرح کا اظہار کرنا کیا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف نہیں؟ لہذا قرآن نے واضح الفاظ میں فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ آپ ذرا پیچھے مڑے، مکی زندگی میں مسلمانوں کے اندر حضرت عمر موجود ہیں، حضرت امیر حمزہ موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، بڑے بڑے عرب کے بہادر حضور نبی کریم کی بارگاہ میں موجود ہونے کے باوجود کیا مکی زندگی میں جہاد کا حکم آیا؟ جہاد کا حکم مدنی زندگی میں آیا، اور جہاد کی پہلی آیت یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے 13 سال مکہ میں ان کے ظلم سہے، مکہ میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ذاتی طور پر حضرت عمر بعض اوقات ان کے سامنے آ جاتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا کہ تو نے ہمارے بھتیجے محمد کی انسلٹ کی ہے۔ یہ لوگ بہادر تھے اپنی جگہ، اس کے باوجود ہاتھ اٹھانے کی مقابلہ تن اجازت نہیں تھی۔ وجہ بالکل وجہ واضح تھی کہ اگر ایسی یہ کوئی کاروائیاں کرتے تو مکہ سارا جمع ہو کر ابتدائی مراحل پر ہی مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ اس لیے اسلام حکمت کا دین ہے، اسلام ہوش کا دین ہے، اسلام بصیرت کا دین ہے، اور اسلام نتائج پر نظر رکھ کر اقدام کرنے کا دین ہے۔ جب مسلمان چلے گئے مدینہ منورہ، اب وہاں آزادی سے مسلمان تبلیغ کر رہے ہیں، دن بدن مدینہ طیبہ میں اسلام پھیل رہا ہے۔ اب بعض صحابہ نے کیا کیا کہ جب کفار کے قافلے شام تجارت کرنے کے لیے جاتے، صحابہ کرام نے ان پر نظر رکھی۔ ابتداءً وہاں بھی مکہ والوں نے مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، مسلمان گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، سرکار چلے گئے۔ اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے اونٹ ہانک کر آ جاتے ہیں، کبھی اکا دکا مسلمان ملتا ہے تو اسے زد و کوب کرتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ جانے کے باوجود مکہ والوں نے مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیا، اب حکم آیا، ایک دوسری آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مسلمانوں کو اذن دے دیا گیا ہے قتال کا۔ کیوں کہ ان پر ظلم کیا گیا، پہلے مکہ میں ظلم کیا گیا، اب مدینہ میں آنے کے بعد بھی جب ظلم ہو رہا ہے تو اب سٹیپ اسلام نے جہاد کی اجازت کا دیا۔ گویا پتہ چلا کہ جہاد بمعنی قتال خاص حالات میں ہے، عام حالات میں نہیں ہے، اور جہاد کی مشروعیت بھی خاص حالات میں ہوئی، لیکن جب اجازت ہو گئی تو اس کے بعد اسلام کو سربلند کرنے کے لیے پھر مسلمانوں نے پوری قوت کے ساتھ مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کی کمی کے باوجود ان کی مدد کر کے پہلے ہی غزوہ میں اسلام کو سربلند کر کے اسلام کی قوت کا اظہار کر دیا۔ تو اب جہاد کرنا، جہاد کا معنی محنت دین کے لیے کرنا، کلمہ حق کے لیے محنت کرنا، گویا ایک معنی میں ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے کاوش کرے، وہ اسلام کے لیے کوشش کرے۔ اس حوالے سے اسباب کے حوالہ سے جہاد کی چند قسمیں ہیں۔ اس کی ایک قسم ہے جہاد بالمال، کہ آپ مالی طور پر اسلام کی فروغ، اشاعت، اس کے
لیے مالی تعاون کریں۔ اس مالی تعاون کی متعدد صورتیں موجود ہیں، جیسے صحابہ کرام نے مالی تعاون کیا۔ قرآن کریم نے نجات کی بنیاد قرار دیا جہاد بالنفس اور جہاد بالمال۔ اس کی پہلی قسم ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنی جان سے جہاد کرنا، جان لگا کر جہاد کرنا، یعنی جان کے ذریعے کوشش کرنا، محنت کرنا اسلام کے لیے، یہ جہاد بالنفس ہے۔ ایک بعد میں عرض کروں گا، جب نفس مقابلہ تن آئے، یہاں نفس سے مراد ہے جان، یعنی اسلام کے لیے صرف کاوش نہ کرو، جان تک لڑا دو، یہ آخری سٹیپ شہادت کا آتا ہے۔ لیکن ابتدائی مراحل میں اسلام کے لیے اپنی ذہنی، اپنی فکری، اپنی جسمانی، اپنی علمی، اللہ کی دی ہوئی استعداد کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا، یہ ہر مسلمان پر اس معنی میں جد و جہد کرنا، اسلام کے لیے کاوش کرنا، محنت کرنا، یہ اس پر ضروری ہے اور یہ ہر آدمی پر لازم ہے۔ اور اس کا آخری مرحلہ ہے کہ اگر اس کے اندر تمہیں تکالیف آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اگر تمہیں زخم ہوتے ہیں، اگر تمہیں سولی پر چڑھایا جاتا ہے، ایون کہ اگر جان دینے کا بھی موقع آتا ہے، تو مسلمان اس وقت سرخرو ہو جاتا ہے، اور یہ بعض حالات میں ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں آیات فرمائی، سنیں، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ عذاب علیم سے مراد ہے اللہ کی پکڑ سے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کسی بہت بڑی سستی کے بعد آتی ہے، تو فرمایا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اس کے اندر تم کیا کرتے ہو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ رسول پر ایمان لاتے ہو، یہ لاؤ گے اپنا اسلام پر اعتقاد کہ اسلام ہی سچا دین ہے، یہی دین حیات ہے، یہی دین حق ہے، یہ پہلا عقیدہ۔ آگے وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم اپنی جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے پر جہاد کرتے ہو۔ اگر یہ کرتے رہو گے خدا کی گرفت سے بچو گے، اگر کوشش کرتے رہو گے تو یہ ہے۔ ایک ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنی ذات کو محنت و کاوش میں لانا، اور جہاد بالنفس کی یہ دو صورتیں آگے اس کو مزید تفصیل سے بیان۔ ایک ہے جہاد بالمال، مال کے ذریعے اسلام کی سپورٹ کرنا، جیسے آپ دیکھیں مثلا مدارس چلائے جا رہے ہیں، یہ مال کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں، یہ مال کے ذریعے دین کی خدمت ہے، یہ مال کے ذریعے دین کے لیے ایک طرح کا جہاد ہے۔ اسی طرح وسائل مہیا کرنا، جو جس دور کے وسائل ہوں، یہ جہاد بالمال ہے، اور جہاد بالمال ضروری ہے۔ جہاد بالمال کے ذریعے ایک تو بندے کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے اور رب ذوالجلال کی محبت آتی ہے، دوسرا اس مال کے نتیجے میں اسلامی کام قوت پکڑتا ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر نے مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کروایا، عامر ابن فہیرہ کو آزاد کروایا، حضرت نادیہ کو آزاد کروایا، حضرت زنیرہ کو آزاد کروایا، یا ویسے مالی سپورٹ کے ذریعے صحابہ کرام نے، حضرت عثمان غنی نے اپنا مال دیا۔ آج بھی اہل دل مسلمان مالی تعاون کر رہے ہیں جس سے دین کا کام چل رہا ہے، تو کسی بھی سطح پر مال کے ذریعے معاونت کرنا دین کی، یہ جہاد بالمال ہے۔ ایک ہے جہاد بالعلم، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو فرمایا آپ علم کے ذریعے بھی جہاد کریں، مثلا ارشاد ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے میرے محبوب آپ کافروں کی بات نہ مانیں۔ وہ کہتے تھے ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، یا ایسا کریں کوئی مکس سا دین دے دے، کچھ ہمارے تحفظات ہوں کچھ ہمارے ہوں۔ فرمایا نہیں ہے میرے محبوب وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کافروں کی اطاعت ہرگز نہ کریں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان سے قرآن کے ذریعے دلائل کے ذریعے جہاد کبیرہ کرو۔ قرآن کے ذریعے دلائل دے کر جہاد کرنا یہ جہاد بالعلم ہے۔
ایک اور آیت سنیں، ارشاد باری تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے محبوب، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ بلائیں، اور اگر جھگڑنا پڑے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اگر مجادلہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، جھگڑا کیا کرنا؟ دلائل دینا۔ اگر دلائل کی بات ہے آپ اچھے طریقے سے دلائل قائم کریں، اور واضح بات ہے دلائل علم کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے شہداء، ایک روایت ہے کنز العمال کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں شہداء کے خون سے بھی زیادہ قیامت کے دن وزنی چیز علماء کے قلم کی سیاہی ہوتی ہے۔ وہ علماء جن کی قلم کی سیاہی اسلام کا دفاع کرتی ہے اور اسلام کے فروغ کے لیے کام دیتی ہے، وہ میزان میں شہداء کے خون سے بھی بھاری ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے شہید اپنی پیاری انتہائی قیمتی متاع جان قربان کرتا ہے، لیکن اس کی جان قربان کرنے کا ہو سکتا ہے مقصد محدود ہو، لیکن پورے اسلام کا دلائل کے ذریعے دفاع کرنے والے عالم کی کاوش کا تعلق پورے اسلام سے ہے، اس لیے اس کا، لیکن یہ ہر عالم نہیں بلکہ وہ علماء جن کے دلائل قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور دلائل ایسے وقی ہوں کہ وہ کفر کا منہ توڑیں یا دشمنان اسلام کا منہ توڑیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت میں فرمایا قیامت کے دن 3 گروہ لوگوں کی شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء۔ اس حدیث میں انبیاء کے بعد ذکر علماء کا ہے، یہاں سے محدثین نے فرمایا شہداء کا ذکر تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہداء کی خدمات بھی اسلام کے لیے قابل اعتماد، قابل عزت اور قابل تکریم ہے کہ انہوں نے جان پیش کی، لیکن وہ علماء جن کا علم دفاع اسلام کا سبب بنتا ہے، مثلا ایک دور آیا جب اسلام پر حملہ فلسفہ کے ذریعے کیا گیا، جیسے آج سائنس کے ذریعے اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک دور آیا جب کہ اسلام پر اعتراض فلسفہ یونان کے ذریعے کیے گئے، تو امام رازی اور امام غزالی ان دونوں نے پہلے فلسفہ پڑھا، پھر فلسفہ پڑھ کر ان کا رد کیا، اور رد کرنے کے بعد اسلام کی صداقت کو قائم کیا۔ اسی لیے امام غزالی کا لقب ہے حجت الاسلام، وہ انسان جو دنیا میں اسلام کی دلیل اور حجت بن کر سامنے آیا اور اس نے فلسفیوں کے اسلام پر حملوں کو روکا۔ تو اس طرح ایک ہے جہاد بالمال، ایک ہے جہاد بالعلم، لہذا علم کے لیے ہر طرح کی کاوش جہاد بالعلم میں شامل ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا جو آدمی علم دین پڑھتا پڑھتا مر گیا وہ اللہ کے راستے میں مرا اور اسے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسباب کے اعتبار سے جہاد کی یہ قسمیں ہیں، گویا ہر بندہ مومن جو اس کی حیثیت ہے، جو لوگ مالدار ہیں ان کو اللہ نے مال دیا، وہ مال کے ذریعے اسلام کی بقا کی کوشش کریں، جنہیں اللہ نے علم دیا وہ علم کے ذریعے۔ اسی لیے حضرت علی علم پر ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہمیں اللہ کی تقسیم پر ناز ہے کہ اللہ نے جاہلوں کو مال دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، لیکن اس علم سے مراد علم نافع ہے، اسلام کا دفاع کرنے والا علم ہے، اور اسلام پر وارد شدہ اعتراضات کا جواب دینا، اور وہ وقی علوم ہیں۔ تو یہ جہاد علم ہے۔ ایک ہے جہاد بالنفس، اس پر پھر دوبارہ اسی طرف ہم آتے ہیں کہ اپنی جانی کاوشیں اسلام کے لیے لگانا۔ تو ایک ہے دوسرا معنی جو نفس ہمارے اندر موجود ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ تو یہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اسے اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے تزکیہ نفس کا نام دیا گیا۔ بار بار قرآن میں آیا قد افلح من زکاہا،
وہ بندہ دو جہاں میں کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ ایک مقام پر آیا قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، جس کا تزکیہ نفس ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں آیا وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ نفسوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے اور اسے بہت بڑا جہاد کرا دیا گیا۔ تو گویا اسلام کی بقا کے لیے ہر نیک کام کرنا یہ جان کے ذریعے جہاد ہے، اور انہیں بھی بہت بڑا مرتبہ دیا گیا۔ مثلاً دیکھیں، ایک ہے نفس سے مقابلہ کرنا، اس سے بڑی اہمیت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جنگ سے واپس آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہو۔ یا رسول اللہ ہم تو میدان جنگ سے آ رہے ہیں، اب جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا بڑا جہاد یہ ہے کہ بندہ اپنی ہوائے نفس سے جہاد کرے، بڑا جہاد یہ ہے کہ بندہ نفس کی خواہشات سے لڑے، ان سے ٹکراؤ کرے۔ اگر آپ سوچیں جنگ وقتی ہوتی ہے، ایک ٹائم کے لیے ہوتی ہے، یہ لمیٹڈ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے جنگ، لیکن نفس کے ساتھ مقابلہ فار ایور ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پہلو میں جو دشمن موجود ہے اس کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہی رہتی ہے، ہر لمحہ جاری رہتی ہے، اس لیے اس کو جہاد اکبر کرا دیا گیا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جاہدوا باہوائکم کما تجاہدون باعدائکم، جیسے اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو ایسے اپنی خواہشات نفس سے بھی جہاد کرو۔ جو بندہ جہاد نفس سے ہار گیا، اس کی خواہشات نفس اس پر غالب آ گئی، وہ مجاہد نہیں ہے۔ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ او ہوا نفسہ، حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس سے لڑتا ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اسی لیے اس کو بھی اسلام میں بڑی اہمیت دی گئی۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے یہ بات سمجھائی۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا بتاؤ من الشدید، بہادر آدمی پہلوان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ جو مد مقابل کو بچھاڑ دے وہ آدمی بہادر ہے، وہ آدمی پہلوان ہے۔ تو اب سنیں حضور نبی کریم کا اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے سوال کیا اچھا بھائی بتاؤ بہادر آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جو مد مقابل کو بچھاڑ دے وہ بہادر ہے۔ فرمایا نہیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں جو مد مقابل کو بچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے عالم میں ذات پر قابو رکھے، اپنے نفس کو قابو کرے، گویا غصے میں بھی نفس سے بچھڑ نہ جائے، نفس پر غلبہ پالے، اصل بہادر وہ ہے۔ تو یہ جہاد بالنفس ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات، نفس کی چاہت، نفس چاہتا ہے سو جاؤ، نفس چاہتا ہے نماز نہ پڑھو، نفس چاہتا ہے بخل کرو، کنجوسی کرو، نفس چاہتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں، نفس چاہتا ہے میری شہرت ہو، نفس چاہتا ہے میری نام بری ہو۔ یہ ساری باتیں یہ نفس کی خواہشات ہیں، ان کے خلاف جہاد ہر وقت جاری رہتا ہے، تادم زیست جاری رہتا ہے۔ اس لیے اس کو جہاد اکبر کرا دیا گیا اور اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ خود صحابہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی اصلاح فرمایا کرتے تھے اور اس کے بارے میں ہدایات عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت صدیق اکبر الجھ پڑے، وہ آدمی حضرت صدیق اکبر کے خلاف بولتا رہا، سرکار پاس کھڑے تھے، سرکار مسکراتے رہے، صدیق اکبر خاموش رہے، حضور کے احترام میں خاموش رہے، وہ جب بولتا ہی چلا گیا، آخر حضرت صدیق اکبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آپ بول پڑے۔ جب آپ بولے اور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سرکار آہستہ سے وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ وہ میری بے عزتی کرتا رہا، آپ کھڑے ہو کر سنتے رہے، اور جب میں نے بولنا شروع کیا، جس طرح پنجاب
پنجابی میں چنگا یار ہے کہ موقع تے گئے یا رسول اللہ آپ چلے گئے تو سنیں حضور نے صدیق اکبر کی اس صدیق اکبر جو ہے صدیق زبان نبوت سے صدیق ہے لیکن نفس اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یہ نفس بہت بری چیز ہے اس سے صرف وہی بچ سکتا ہے جسے رب کریم اپنی پناہ میں لے لے وہ بچا لے آپ نے فرمایا ابو بکر جب وہ بول رہا تھا تیرے خلاف تو تیری طرف سے ایک رب کا فرشتہ جواب دے رہا تھا میں خوشی میں مسکرا رہا تھا میرے یار غار کا دفاع خدا کا نوری فرشتہ کر رہا تھا لیکن جب تو بول پڑا اور تو نے معاملہ ہاتھ میں لے لیا اللہ کا فرشتہ بھی چلا گیا اللہ کا نبی بھی چلا گیا صدیق اکبر جیسے انسان کو نفس کی بات پر آگاہ بھی فرمایا اور اس کے اگلے مرحلے کی رہنمائی بھی فرمائی اسی لیے آپ میں اور ہم لوگ آج ہم آپ کے یہ جذبات ٹھیک ہیں ہمیں اسرائیل کے مقابلے میں جاننا چاہیے ہمیں بھارت کے مقابلے میں جاننا چاہیے لیکن یاد رکھیں وہ کام ہے حکومت کا جب حکومت آرڈر کرے گی عوام بھی نکلے عوام کو نکلنا ہوگا لیکن عام حالات میں حکومت ذمہ دار ہے لیکن جس محاذ پر آپ ہیں نفس کے محاذ پر وہ بھی انتہائی ضروری ہے اسی لیے نفس کے مقابلے کو بھی جہاد قرار دیا گیا حق بات کہنے کو جہاد قرار دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی افضل جہاد ہے تو گویا اس نے بادشاہ عموماً بڑی قوتیں عموماً حق بات کے سامنے رکاوٹ بنتی ہیں اس وقت حق جملہ بولنا اور حق بات کرنا یہ افضل جہاد ہے اسی طرح کسی عالم کے لیے اگر ماحول ناسازگار ہے اور وہاں حق بات کہنا مشکل ہے تو جو عالم دین وہاں حق بات کرے گا وہ افضل جہاد کر رہا ہے اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے مرد تو جہاد کرتے ہیں کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی جہاد کریں تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج مبرور ہے تم عورتیں ایسا حج کرو جس میں گالی گلوچ غیبت گلہ نہ ہو اور حج کے احکام کرو عورت کے لیے یہی جہاد ہے گویا دین پر چلنا اپنے آپ کو مشکلات پر صبر دینا یہ بھی تو ایک جہاد ہے نا ہر کوئی حرام کھا رہا ہے اگر کوئی آدمی حلال پر کفایت کرتا ہے حلال روزی تھوڑی ملتی ہے وہ اس پر شاکر ہے اور مشکلات میں زندگی گزارتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے کہ اس نے حلال پر صبر کیا مال بڑھانے کے لیے نفس کی پیروی نہیں کی خواہش نفس کی کہ جی مال آئے جہاں سے آئے مال ملنا چاہیے یہ عام لوگ ہیں خاص لوگ جس نے حلال مال پر اکتفا کیا اور کوئی حرام کام نہ کیا اسے حضور رسول رحمت نے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے بندے کو شہید قرار دیا اور واضح بات ہے شہادت جہاد کے نتیجے میں اسی طرح مثلا ہم معاشرے میں رہتے ہیں ماں باپ کی خدمت اسلام میں نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے اللہ رسول کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت کو قرار دیا گیا ایک بندہ یمن سے آیا یا ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے میں جہاد پر جاؤں تو نگاہ نبوت نے بھانپ لیا فرمایا تیرا گھر میں کوئی بندہ ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ ہیں فرمایا انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ انہوں نے اجازت نہیں دی لیکن میں آ گیا جہاد کے شوق میں آپ نے فرمایا فرج واپس جاؤ ان آزناکا فجاہد اگر وہ تمہیں اجازت دیں تو جہاد کرو وَإِن لَمْ يَسْتَأْذِنَا اور اگر وہ اجازت نہ دیں فَبَرَّهُمَا ان کی خدمت جا کر کرو حسن سلوک کے ساتھ گویا محدثین نے فرمایا کہ سرکار بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو جہاد کا درجہ دیا تو
گویا جس سطح پر انسان ہے اس سطح پر خواہشات نفس اور جو دین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے، یہ بھی ایک طرح کی نیکی کی قسم ہے۔ اسی طرح اب ٹائم چونکہ ہوا چاہتا ہے تو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک اور بات، الحمدللہ تعالی جیسے تحریک حی علی الفلاح یا دینی تنظیمیں ہیں، یہ بھی دین کے لیے اپنی جد و جہد، آپ جوان بچے میٹنگز کرتے ہیں، آپ جوان بچے دوستوں کو دعوتیں دیتے ہیں، آج آپ کو پابند کیا گیا تھا چند ساتھی ساتھ لانے کا، اگر آپ لے آئے کیا یہ کوئی جد و جہد نہیں؟ کیا یہ کوئی کوشش نہیں؟ کنز الامال کے اندر ایک طویل حدیث حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے، آپ نے اس کے اندر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سنا کہ مثلا غریق مسلمان شہید ہے، حریق مسلمان یعنی جو پانی میں ڈوب جائے وہ شہید ہے، جو آگ میں جل جائے وہ شہید ہے، جو کسی حادثہ میں مر جائے وہ شہید ہے، جو دب کر مر جائے وہ شہید ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے بہت سی باتیں بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، میری امت کا وہ آدمی جو امر بالمعروف کرنے والا ہے اور نہی عن المنکر کرنے والا ہے، وہ بھی قیامت کے دن شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ گویا وہی ہماری بنیادی تعریف جہاد کی کہ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے دین، اللہ کے کلمہ کو باقی رکھنا، اس کو پھیلانا اور اس کے دفاع کے لیے ہر سطح کی کوشش کا نام جہاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مہربانی سے ہم سب کو مجاہدانہ زندگی عطا فرمائے۔ جتنی ہمارے اندر فکری، بدنی، جسمانی، ذہنی صلاحیتیں ہیں، اللہ انہیں ہمیں دین کے کام پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چمن کو اے چمن والو بچانے کے لیے اٹھو، حقائق ساری دنیا کو بتانے کے لیے اٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس دین کی وارث ہے، وہ دین ساری کائنات کے لیے، اس لیے عرض کر رہا ہوں حقائق ساری دنیا کو بتانے کے لیے اٹھو، کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خاطر۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں زندگی گزارتے ہوئے نفس، شیطان اور ظاہری دشمنان اسلام کی مدافعت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو تھوڑا ہے، تھوڑا سا ذکر ہم کرتے ہیں، چلے دو زانو ہو جائیں، بیمار بوڑھے آدمی جس طرح آسان